السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جو مشکلات ہیں اور رمضان اس حکومت کے اوپر بہت باری پڑنے والا ہے، اور استعفوں کے بعد اب ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے حکومت کو ایک نئی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ کون سا ایسا شخص تھا جو جہاز سے اب آف لوڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ بنی ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عدالت میں عمران خان کی کیسے ایک بڑی جیت ہوئی ہے، اور وقت سے پہلے الیکشنز کو لے کر جو نئی اپڈیٹس آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب نظام سسٹم کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس جماعت کو، اس شخص کو، اس ادارے کو شدید جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کو آپ یہ کہیں کہ یار پھر کوئی حد نہیں رہتی اس کی۔ اس حوالے سے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس حکومت کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو اس وقت سسٹم کا حصہ بن کر، نظام کا حصہ بن کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اور یہ شفل ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں فیصل جاوید، ان کو جہاز سے آف لوڈ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اور اس میں اصل خبر آگے چل کر آئے گی، کیونکہ عدالت نے ان کو یعنی یہ حکم دیا تھا کہ ان کو ایک PNIL جو لسٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے NL وہ دوسری والی لسٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کو نکالنا تھا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہم جو ہیں کر لیں گے، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی، لیکن اس کے بعد جب اٹارنی جنرل آئے عدالت میں تو پھر جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب آپ میں اتنی سخت نہیں ہے تو پھر عدالت میں آپ کمٹمنٹ کیوں دیتے ہیں، اور جب آپ کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہیں وہ بدمعاشی کرنے والوں کا عدالت میں دفاع بھی کرنے آ جاتے ہیں۔ مطلب کہ عدالت کو آپ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ یار ہم آف لوڈ نہیں کریں گے، ہم PNIL سے ان کا نام جو ہے وہ نکال دیں گے۔ اس کے بعد آپ نام بھی نہیں نکالتے، بندہ آف لوڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ آ کر عدالت میں پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے اوپر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ جو ہیں انہوں نے جہاز سے آف لوڈ کرنے پر توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کی ہے، اور فیصل جاوید جو ہیں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان کو عدالت نے اجازت دی تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہم ان کا نام PNIL لسٹ سے نکال دیں گے اور یہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کا جو رمضان میں لوگوں کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سے بھی روک رہی ہے، اس حکومت کا کیا بنے گا، اور اس کو کئی حوالوں سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جناب یہ حکومت اتنی فرسٹریشن میں ہے کہ فیصل جاوید نے حالانکہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا کہ وہ کوئی اوپن آ کر انہوں نے کوئی کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈر خوف کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ اس حکومت کے اوپر ہے۔ اور 2 سال کے لیے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 2 سال کے لیے تو ان کو رہنا ہے، اور اس کے بعد حکومت میں تبدیلی، اور کہیں ایک اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہے۔ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ پورا رکھیں گے کہ حکومت 2 سال کیوں چاہتی ہے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ جو ہے وہ کنفرنٹریشن کانفلکٹس بھی آئے ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور پورا یہ سینیریو کس طریقے سے آگے بڑھے گا اس سے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں۔